بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم کنفرمیٹری فیکٹر انالیسس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں اپنی لانچ کر چکا ہوں جو کنفرمیٹری فیکٹر انالیسس سے ریلیٹڈ تھی، لیکن اس میں نے ایس پی ایس اور ایموس کو یوز کر کے کنفرمیٹری فیکٹر انالیسس کیا تھا، اور اس میں ایکسپلین کیا تھا کہ ہم اپنے پہلے ایس پی ایس کے اندر کیسے فیکٹرز فائنڈ کر سکتے ہیں کہ جو سیم گروپ سے بلانگ کرتے ہیں۔ لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو فیکٹرز ہوتے ہیں ان فیکٹرز میں ڈفرینٹ لوڈنگز ہوتی ہیں، ان کے ڈفرینٹ رسپانسز ہوتے ہیں، اور ان کو ہم ڈائریکٹ اپنے ماؤس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کو ان کو کس طریقے سے ان کا کنفرمیٹری فیکٹر انالیسس پرفارم کر سکیں، کیونکہ ڈائریکٹلی اگر ہم ایس پی ایس میں کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہاں پہ جو ہمارے آئٹمس سیم ملتے نہیں ہیں انہیں ہمیں ڈراپ کرنا پڑتا ہے، اور جو کہ ہمارے کوسچنیر کی ریکوائرمنٹ کو فلفل نہیں کرتے۔ ان ایکچوئل تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹا پراپرلی آپ نے کلیکٹ کیا ہے اور تمام رسپونڈنٹس نے اگر ٹھیک طریقے سے رسپانسز دیے ہیں تو جتنے بھی آئٹمس ہوتے ہیں ان کے رسپانسز ٹھیک ہوتے ہیں اور ان کی ریلائبلٹی میں کوئی افیکٹ نہیں آتا۔ لیکن سم کیسز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو ڈیٹا اچھا نہیں ملتا، یا رسپونڈنٹس اس کو پراپرلی جو ہے وہ فل نہیں کرتے ہیں، اور اس کو جلدی سے فل اپ کر کے آپ کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، اس کو پورا پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ تو ایسے کیس کے اندر پھر بھی کیونکہ ہم نے ریزلٹس تو رپورٹ کرنے ہوتے ہیں اور ہم نے اپنے اسی کوسچنیر کو یوز کرنا ہوتا ہے، تو اس میں ہم ان کوسچنس کو ڈراپ نہیں کر سکتے۔ ان آئٹمس میں جو آپ نے ایک خاص کنسٹرکٹ، ایک مین آپ کا جو ویریبل ہے، اس ویریبل سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوسچنز ہیں، جو آئٹمز ہیں، ان کو آپ ڈراپ نہیں کر سکتے ہیں آن دا بیسس آف لوڈنگس۔ لیکن پھر بھی جب آپ اپنی کنفرمیٹری فیکٹر انالیسس کو پرفارم کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر فرض کریں آپ کے پاس ایک ایڈورس کیس آ جائے، اگر آپ کے جو آئٹمز ہیں ان کے جو رسپانسز ہیں وہ سیم نہ ہوں، یا آپ کا کنفرمیٹری فیکٹر ماڈل فٹ نہ ہو رہا ہو، تو اس کیس میں بھی آپ کیا پروسیس کر کے اپنے موس کے اندر آپ ایک گڈ ماڈل فٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ آج ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اس ویڈیو میں کنفرمیٹری فیکٹر انالیسس کو سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا بیسک کرائٹیریا کیا ہے کہ جس کو ہم نے فالو کرنا ہے اور جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے۔ فار دا سیک آف ٹائم میں نے ایک ماڈل ڈیولپ کر لیا تھا جس کو میں نے ٹیسٹ کرنا ہے، اور ابھی میں اس کے ریزلٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر ہم اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرتے، سمپلی ہم نے ایک ماڈل کنسٹرکٹ کیا اور اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں ماڈل فٹ میئرز کیا آتے ہیں۔ لیکن پہلے ہم سب سے پہلے بیسک کرائٹیریا کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو بیسک کرائٹیریا ہے اس میں یہ کچھ انڈیسز ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں۔ یہ کٹ آف کرائٹیریاز آپ کہہ سکتے ہیں، یا کنفرمیٹری فیکٹر انالیسس اماؤس کے اندر جو کچھ میئرز ہیں، جو انڈیسز ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے، اور آن دا بیسس آف دیٹ ہم اپنے ماڈل کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماڈل فٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس انڈیس ہے جو ہے سیمن ڈیوائڈیڈ بائی ڈگری آف فریڈم، جو ہمارے پاس ایک ریشو آ جاتی ہے۔ اس ریشو کی ویلیو 1 اور 3 کے درمیان ہو تو وہ ہمارے لیے موسٹ سیوٹیبل ہوتی ہے یا ایکسیلنٹ ہوتی ہے۔ سیکنڈ ہم جو انڈیکس لیں گے دیٹ از سی ایف آئی، اٹ مسٹ بی گریٹر دین 0.90۔ اگر یہ 0.90 سے ہے تو یہ بہت اچھا ماڈل فٹ ہے۔ ادروائز ہم اس کے نیئر اباؤٹ اگر فار ایگزامپل 0.85 بھی آ رہی ہو، اور یا 0.85 کے قریب ہو، چاہے ڈاؤن سائڈ یا اپ سائڈ، تو تب بھی وہ ایکسیپٹیبل ریجن میں آتی ہے۔ ایس آر ایم آر اس کی ویلیو 0.08 سے لیس دین ہونی چاہیے۔ روٹ مین اسکیئر آر ایم ایس ای اے بھی لیس دین 0.06 ہونا چاہیے۔ پی کلوز کی ویلیو گریٹر دین 0.05 ہونا چاہیے، دین یہ ایکسیلنٹ ہوگا۔ جی ایف آئی کی ویلیو بھی 0.90 سے گریٹر ہونی چاہیے۔ مین آپ کا جو ریجن ہے یہ آپ کا ایکسیپٹیبل نہیں، اگر یہ 0.95 سے گریٹر ہوگی تو وہ ایکسیلنٹ کنڈیشن میں آ جائے گا۔ آئی ایف آئی مسٹ آلسو بھی گریٹر دین 0.90، این ایف آئی بھی گریٹر دین 0.90، ٹی ایل آئی بھی 0.90۔
لیکن کچھ آتھرس نے اس میں ریکمینڈ کیا ہے کہ جیسے یہ جی ایف آئی اور آئی ایف آئی، این ایف آئی اور ٹی ایل آئی ہیں، ان کو 0.95 سے بھی گریٹر ہونا چاہیے. لیکن جب آپ نیئر اباؤٹ اس کے قریب پہنچتے ہیں تو تقریباً آپ کا ماڈل فٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک جو کرائٹیریا سیٹ کیا گیا ہے، جو فالوئنگ دا ریسرچ آف دا ہو اینڈ بینٹلر 1998، یہ جیمز جیسکن جن کی ویب سائٹ ہے اسٹیٹ وکی، جہاں سے آپ کو ماؤس کے پلگنس وغیرہ بھی مل جاتے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک کرائٹیریا ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر بھی اگر آپ ان کو فالو کریں تو اس میں آپ کی 3 کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کہ آپ کا رزلٹ ٹیریبل کب ہوں گے، جب وہ ان کرائٹیریا میں سے ہوں گے، ایکسیپٹیبل تب ہوں گے اگر آپ کے اس ریجن کے اندر لائق آ رہے ہیں، اور ایکسیلنٹ جو ہے وہ ان کی کنڈیشن کیا ہے جو اوپر بیان کی جا چکی ہیں. اب ہم نے جو ریزلٹس ہیں ان کو ان کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے، تو ہم جاتے ہیں اپنے ماؤس ڈائیگرام کی طرف. ابھی اس کے اوپر میں نے کوئی ورکنگ نہیں کی، سمپل میں نے ان کے آئٹمس کو ایک ماڈل ڈیولپ کیا ہے جس کو میں نے ٹیسٹ کرنا ہے جو میرے ریکوائرڈ ویریبلز ہیں. تو سمپلی 2 طریقوں سے میں اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر سکتی ہیں. ایک ہمارے پاس پلگ ان بھی موجود ہے، اور سیکنڈ ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری آؤٹ پٹ ہوتی ہیں. تو ہم سمپلی آؤٹ پٹ کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر پلگ انس کے تھرو بھی اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے آؤٹ پٹ میں آپ جائیں تو یہاں پہ صرف آپ کو ریکوائرمنٹ ہے مینیمائزیشن ہسٹری پہ کلک کر لیں، ریزیڈیول مومنٹس اینڈ ماڈیفکیشن انڈیسز. یہ آپ کے 2 چیک مارکس ہونے چاہیے، باقی اور کسی کو آپ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ سمپلی اس کو رن کر دیتے ہیں، یہ ماڈل رن ہو جائے گا اور اس کے ریزلٹس ہوں گے وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے. سمپلی آپ ریڈ ایرو کا سائن ہو جائے تو آپ اس پہ کلک کر دیں تو ان تمام فیکٹرز کی لوڈنگ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی. اگر ہم سمپلی اس کی لوڈنگز کے اوپر فوکس کریں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تمام کی لوڈنگ جو ہے وہ 0.8 سے زیادہ آ رہی ہے، اور 0.6 ایک تھم رول یہ ہوتا ہے ایک سمپل وے میں کہ اگر آپ کی لوڈنگ جو ہے وہ بہت کم آ رہی ہو، جیسے فار ایگزامپل دس 0.64 ہے یا 0.50 سے کم ہے، تو آپ اس کو ڈراپ کر دیں. اور سیکنڈ جو تھم رول یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی فیکٹر کی لوڈنگ 1 سے زیادہ آ رہی ہے یا 2 آ رہی ہے یا 1.2، تو اس کو بھی آپ ڈیلیٹ کر دیں. لیکن اگین کیس وہی ارائز ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو نکال دیا یہاں سے تو آپ کے کنسٹرکٹ میں سے آئٹمس کم ہو جائیں گے، تو پھر آپ اس کو پراپرلی اپنے جو بھی انسٹرومنٹ ہے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے. تو ہم اس کو ایز اٹ از کنسیڈر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو اور کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس ماڈل کو فٹ کر سکتے ہیں. سو اگر ہم اس کی آؤٹ پٹ پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس آؤٹ پٹ جنریٹ ہوگی، تو آؤٹ پٹ میں ہمارے پاس جو ریزلٹس آ رہے ہیں ان کو ہم اپنی جو انڈیسز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے انڈیسز کے ریزلٹس کیا آتے ہیں. تو سمپلی آپ ماڈل فٹ پہ جائیں، ماڈل فٹ کو کلک کریں تو تمام آپ کے پاس ویلیوز آ جائیں گی. اگر میں اس کو مینیمائز کر دوں اور اپنی ورڈ کی جو میرا ڈیٹا تھا اس کے ساتھ اگر ہم اس کو کمپیئر کر لیں تو ہمارے پاس ریزلٹس یہ ہمارے ریزلٹس آ جائیں گے اور اس کو ہم اپنے ان ریزلٹس کے ساتھ کمپیئر کر لیتے ہیں. نو لک ایٹ دا سیمن ڈیوائڈ بائی ڈی ایف، یہ 9.06 آ رہا ہے اور ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 1 اور 3 کے درمیان ہونی چاہیے. اسی طریقے سے جو ہمارا جی ایف آئی ہے دیٹ از 0.789 آ رہا ہے، جبکہ ریکوائرڈ ہمارے پاس 0.90 سے گریٹر ہونا چاہیے. سی ایف آئی 0.773 آ رہا ہے، جبکہ سی ایف آئی ہمارا 0.90 سے گریٹر ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے پاس آر ایم ایس سے 0.136 آ رہا ہے جو کہ لیس دین 0.0، تو یہ بہت زیادہ ہائی آ رہا ہے یہاں پہ. فی الحال پی کلوز یہاں پہ کون نہیں ہوا کیونکہ ماڈل جب تک فٹ نہیں ہوتا پی کلوز فائن نہیں ہوتا. اندر کیس یہ ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم ساری کو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، اگر چند کو فالو کریں، چند انڈیسز کو، سم انڈیسز کو، تو ماڈل فٹ ہوگا تو آلموسٹ آپ کی باقی ساری انڈیسز بھی فٹ ہو جائیں گی. سو ابھی ہم اس کو مینیمائز کرتے ہیں اور اپنے ماڈل فٹ پہ جاتے ہیں. ماڈل فٹ پہ اب جا کے ہم نے کیا ورکنگ کرنی ہے، ہم نے اس میں جو دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے موڈیفکیشن انڈیسز کو.
جو یہاں سے آپ ماڈل فٹ کریں گے تو اس میں آپ نے ماڈیفیکیشن انڈیسز کو دیکھنا ہے، اور آن دا بیسس آف دیٹ آپ نے اپنے ماڈلس کو تھوڑا امینڈ کرنا ہے۔ میں نے اس کو منیمائز کر لیا، 2 پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ کر لیتا ہوں، اور دو پارٹس میں اس کو میں نے ڈیوائڈ کر لیا، اور اب ہم نے وہ دیکھنے ہیں وہ ایررز ٹرمز جو ایرر ٹرمز کے اندر بہت زیادہ کو ویریئنس آ رہی ہو، مطلب جو جن ایرر ٹرمز کے اندر کو ویریئنس سب سے زیادہ ہے ان کو ہم نے کو ویری کر دینا، ان کے درمیان کو ویریئنس ڈرا کر دینی ہے۔ تو فرسٹ ہم یہ تھم رول رکھتے ہیں کہ جس کی ویلیو 50 سے زیادہ آ رہی ہے ان کے درمیان ہم کو ویریئنس ڈرا کر لیتے ہیں۔ تو دین ہم موو کرتے ہیں اپنے ماڈل کی طرف، اور اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے E13 اینڈ E14 کے درمیان جو کو ویریئنس ہے وہ 163 ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے، تو ہم ان کے درمیان کو ویریئنس ڈرا کر دیتے ہیں E13 اینڈ E14۔ اگین یہاں میں بتاتا چلوں کیونکہ یہ میں نے ماڈل ایک ایڈورس کیس میں لیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس میں آپ نے یہ سٹیپس فالو کرنے ہیں۔ ان جنرل جب آپ نے پراپرلی ڈیٹا کلیکشن کی ہوگی تو اس میں بہت کم ایسا ہوگا کہ آپ کے ڈیٹا میں اتنا زیادہ آپ کو جو ہے وہ چینجز کرنی پڑے، مائٹ بھی 1-2 آئٹمز آپ کے جو ہوں گے وہ سیم رسپانس نہیں دے رہے ہوں گے یا وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے ہوں گے، لیکن اگر صحیح پراپرلی ڈیٹا کلیکٹڈ ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اس کے اندر سارا ماڈل فٹ ہو جاتا ہے۔ ان سیکنڈ کیس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہم E11 اینڈ E13 کے درمیان میں اس میں ہم کو ویریئنس ڈرا کر لیتے ہیں E11 اینڈ E13، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے اگر ہم دیکھیں تو E10 اینڈ E14 اینڈ E14 یہ بہت زیادہ ان کے درمیان جو ہے وہ کو ویریئنس آ رہی ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے E10 اینڈ E11 اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو بیسیکلی آئٹمس ہیں ان کے درمیان جو CMO کے آئٹمس ہیں ان کے درمیان بہت زیادہ کو ویریئنس ہے، لیکن اگین میں یہی بتا رہا ہوں کہ میں نے بیسیکلی آپ کو کانسیپٹ دینا ہے کہ اگر کوئی ایڈورس کیس ہو جائے تو اس میں بھی آپ اپنا ڈیٹا کیسے فٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس پروسیجر کو فالو کریں گے تو آپ کا ماڈل فٹ ہو جائے گا۔ سیکنڈ E8 اینڈ E9 میں 58 آ رہا ہے، تو E8 اینڈ E9 کو ہم نے کو ویری کر دیا، اور اس میں ایک پوائنٹ جو کنسیڈر کرنے والا ہوتا ہے کہ آپ نے سیم ویریبل کے آئٹمس کے درمیان کو ویریئنس ڈرا کر سکتے ہیں، آپ دوسرے کسی ویریبل کے آئٹمس کے ساتھ کو ویریئنس ڈرا نہیں کریں گے۔ سیکنڈ اس کے بعد ہمارے پاس E7 اینڈ E9 میں ہمارے پاس کو ویریئنس آ رہا ہے، میں نے اس کو بھی ڈرا کر دیا۔ E7 اینڈ E8 کے درمیان بھی کو ویریئنس آ رہا ہے، بہت زیادہ ہے، اس کو بھی ہم نے ڈرا کر دیا، اور پھر ہم موو کرتے ہیں ڈاؤن ورڈ، اور اس میں E4 اینڈ E8 جن میں کو ویریئنس آپ کی زیادہ رہی، تو E4 اینڈ E8 میں بھی ہم نے کو ویریئنس ڈرا کر دیا، اور تھرڈ ون اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے E2 اینڈ E7 کے درمیان بھی ہم نے کو ویریئنس ڈرا کر دی۔ سو آن دا بیسس آف دیس ہم نے کو ویریئنس ڈرا کر دی ہے، لیکن آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ کو ویریئنس ہے، کچھ آئٹمس یہاں پہ ہی ہمیں شو ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے آئٹمس جو ہیں وہ ہمارے لیے فٹنس کا پرابلم بن رہے ہیں، اور وہ ان کے جو آؤٹ پٹس ہیں وہ دوسروں کے ساتھ کافی زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں ان کو۔ بہرحال ہم اس کو لیتے ہیں، اور میں ابھی ایز اٹ از کو ویریئنس اس کی ڈرا کی ہیں، بعد میں ماڈل کو صحیح کر لوں گا۔ ہم اس کو رن کرتے ہیں، اگین ہم نے ماڈل کو رن کیا، اور ہمارا یہ ماڈل اگین سے رن ہو چکا ہے، اور اب ہم اس کو دوبارہ اس کے جو آؤٹ پٹس ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہمیں آؤٹ پٹس کیا ریزلٹس دے رہے ہیں۔ تو ہم اپنے ماڈل فٹ پہ کلک کرتے ہیں، اور ماڈل فٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہم اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں اپنی جو بیس کرائٹیریا اس کے ساتھ۔ تو بیس کرائٹیریا کے مطابق ہمارا جو ماڈل فٹ آ رہا ہے نو، اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارا سی مین جو ہے وہ 2.24 آ گیا، جو کہ 1 اور 3 کے درمیان میں لائے کرنا چاہیے، تو یہ ہمارے لیے سیوٹیبل آ گیا۔ اور اندر آپ پوائنٹ نوٹ کریں کہ جی ایف آئی جو ہے وہ ہمارے پاس 0.90 سے گریٹر دین ہونا چاہیے تھا، یہ 9.92 آ گیا، تو یہ بھی ہمارا ایکسیلنٹ ہو گیا۔
دین نیکسٹ آپ دیکھتے ہیں سی ایف آئی گریٹر دین 0.90 ہونا چاہیے، تو 0.96 وہ بھی بہت اچھا اس میں آ گیا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسا اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے آر ایم ایس سی کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو یہ آپ کے پاس آ رہا ہے 0.053. تو آر ایم ایس سی جو ہے وہ لیس دین 0.06 ہونا چاہیے، تو یہ بھی آپ کے پاس بہت اچھا فٹ ہو گیا. اور پی کلوز کی ویلیو گریٹر دین 0.05 ہونی چاہیے، 2.8 آگے. سو آن دا بیسس آف دیز ریزلٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ کا ماڈل جو ہے وہ پراپرلی فٹ ہو چکا ہے. اور اگر میں اس ماڈل کے اندر اگر اس کا پلگ ان یوز کروں، پلگ ان مین جو کہ بلڈ ان ہے، جو جیمس جیسکن اور اس کے اسٹوڈنٹ نے ڈیولپ کی ہوئی ہیں اور ان کی اسٹیٹ وکی کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، تو وہاں سے بھی ہم ان کے پلگ انس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں. سمپلی پلگ انس میں جاتے ہیں اور ماڈل فٹ میئرز پہ کلک کرتے ہیں. نو مسنگ ڈیٹا ہے، ہم نے اس کو رن کیا اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آؤٹ پٹ جنریٹ کر دے گا. یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ ہوگی اور یہ ہمارا ماڈل فٹ ہوتا ہے. ہم اسی کو کاپی کر کے اپنی دوسرے کسی ورڈ میں پیسٹ کر سکتے ہیں، یا اس کو ہم انٹرپریٹیشن بھی کر سکتے ہیں. تھریش ہولڈ کرائٹیریا بھی گیون ہے اور انٹرپریٹیشن بھی ایکسیلنٹ آ گئی، اور یہ نیچے کٹ آف کرائٹیریاز بھی آپ کے پاس گیون ہے. تو آپ اس کو، لیکن آپ ان کے ریفرنس کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کرائٹیریا کہاں سے یوز کیا ہے. ادروائز آپ وہاں سے ایموس کے جو آؤٹ پٹ ہے وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں تک ہم نے بات کر لی کہ اگر ہم کنفرمیٹری فیکٹر انالیسس کے اندر اگر ہم کو ویریئنسز بٹوین دا ایررز ڈرا کر دیں تو ہمارا ماڈل فٹ ہو جائے گا، جس کو ہم نے آلریڈی پروو کر دیا. لیکن ابھی جیسے کہ یہاں پہ ہماری ان آؤٹ پٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو ماڈل اسٹیمیٹس ہیں، ماڈل فٹ میئرز ہیں، وہ ہمیں ریزلٹس دے رہے ہیں کہ ہمارے جو ریکوائرڈ ریزلٹس تھے وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک چیز میں اور آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ سم ٹائم جب ہم ہمارے پاس جو انسٹرومنٹ آتا ہے اور اس انسٹرومنٹ کو ہم تمام آئٹم کو کنسیڈر کرتے ہیں اور اکارڈنگلی پھر اگر جہاں پہ کو ویریئنس بٹوین دا ایررز ہے اس کو ہم ڈرا کرتے ہیں، تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے کون سی ایرر ٹرم جو ہوتی ہیں وہ افیکٹ کر رہی ہیں جن میں اسٹرانگ کو ویریئنس ایگزسٹ کر رہا ہے. تو یہاں پہ اگر فرسٹ ہینڈ کے اندر اگر ہم نے اس کو ڈرا کر لیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا آئٹم زیادہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے، یا کون سے آئٹم کی زیادہ کو ویریئنس جو ہے وہ دوسرے آئٹم کے ساتھ موجود ہے. اگر ہمارا وہ آئٹم جو زیادہ کو ویری کر رہا ہے دوسرے آئٹم کے ساتھ، اور ہمارے پاس اتنی آئٹمز ہیں کہ اگر ہم اس میں سے ایک یا دو آئٹمز کو ڈراپ کر دیں تو ہم اپنے ماڈل کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں ان آئٹمز کو ڈراپ کر دینا چاہیے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ویریبل کو میئر کرنے کے لیے ہم بہت سے آئٹمز مین اس کے کوشچنز بنا لیتے ہیں. تو اب اس میں سے آل دو سارے کوشچن جو ہوتے ہیں وہ اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور ان کو ہم نے فل کرنا ہوتا ہے اور ان کو اپنی اسٹڈی کا پارٹ بنانا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک کنسٹرکٹ ایک اپنے جو ویریبل کو میئر کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو آئٹمس ہیں ان میں سے اگر ہم ایک دو آئٹمس کو ڈراپ کر دیں جو ہمارے کنفرمیٹری فیکٹر انالیسز میں ماڈل فٹ میں پرابلم کر رہے ہوں، تو وہ ہمیں ڈراپ کر دینے چاہیے. لیکن اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے نمبر آف آئٹمس کتنے لیے ہوئے ہیں. سم ٹائم جیسے اس کے سی ایم آئی یا سی ایم ایس سی، یہ میری ایک جو ہے یہ ڈمی ویلیوز میں نے کریٹ کی ہوئی ہیں. تو اس کے اکارڈنگ اگر فار ایگزامپل 3 آئٹمس ہیں، یہاں اگر میں ایک آئٹم ڈراپ کر لیتا ہوں تو 2 آئٹمس مائٹ بھی جسٹیفائیبل نہیں ہو. لیکن اس کیس کے اندر سی ایم او کے پاس میرے پاس 6 آئٹمز ہیں، اور اگر اس میں سے میں ایک آدھ آئٹم ڈراپ کر دوں تو وہ میرے لیے کوئی اس میں اتنا پرابلم نہیں ہوگا. تو ہم یہ بھی ایک ڈیسیژن یہاں پہ لے سکتے ہیں کہ جو آپ کا زیادہ کو ویری کر رہا ہے دوسرے ایرر ٹرمز کے ساتھ، آپ اس آئٹم کو ڈراپ کر دیں. اس میں ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ایموس میں جب جاتے ہیں تو ماڈیفیکیشن انڈیسز کو دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے، جس کو بیسس پہ ہم نے کو ویریئنس ڈرا کی تھی. آل دو اب جو ہماری کو ویریئنس ہیں اس ماڈل فٹ کے ساتھ وہ ساری منیمم ہیں اور 50 سے بلو ہیں. تو موسٹلی کوشش تو یہی کرتے ہیں ہم کہ 50 سے جو ابو ہوں ان میں ہم کو ویریئنس ڈرا کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ماڈیفیکیشن انڈیسز کے اندر ایک
چیز اور ہے جس کو ہم دیکھتے ہوتے ہیں، جس میں ہم ان کو جا کے ان کی ویلیوز کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کو ویریئنس کہاں پہ زیادہ آ رہا ہے اور ہم اس کو ڈراپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈائزڈ ریزیڈیول کو ویریئنسز ہیں۔ ریزیڈیول کو ویریئنسز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا آئٹم ہمارے لیے باقی آئٹم کے ساتھ زیادہ کو ویری کر رہا ہے، مطلب یہاں سے بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ ٹیکنیکل تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اس میں سے کون سا ویریبل جو ہے وہ زیادہ کو ویری کر رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بیسیکلی اس کا کرائٹیریا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ویریبل کو دیکھیں اور وہ دیکھیں کہ وہ اس کی ایبسلوٹ ویلیو اگر لے کر، کیونکہ اس میں کچھ نیگیٹو سائن بھی ہیں کچھ پازیٹیو بھی ہیں، اور ایبسلوٹ ویلیو میں زیادہ ویلیو کس کے ساتھ آ رہی ہے، جیسے فار ایگزامپل ٹی سی ایل ایس 9 والا جو فیکٹر ہے، اگر اس کو میں دیکھوں تو یہ والا زیادہ جو ہے اس کی ویلیوز جو ہیں وہ آ رہی ہیں اگر ایبسلوٹ ویلیو لوں، تو ایسا ویریبل بھی جس کی زیادہ ویلیو آ رہی ہوں اس کو ہم ڈراپ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پہلے اس کو اس طریقے سے بنا لیں، اور جو زیادہ کو ویری کرتا نظر آ رہا ہے آپ اس آئٹم کو ڈراپ کر دیں تو وہ آپ کا موسٹلی پرابلم سالو ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس کو یہ دیکھ لیتے ہیں، اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی نوٹ کرنی ہے کہ آپ کے جس فیکٹر کی لوڈنگ بہت کم آ رہی ہوتی ہے یا بہت زیادہ ہائی آ رہی ہوتی ہے اس کو بھی آپ ڈراپ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ابھی یہ اس کے فیکٹر جو ہیں وہ تقریباً ٹھیک آ رہے ہیں، 0.75 78 0.7 سے 1 کے درمیان ہے، تو اس میں ہمیں ایسا تو ہمیں ڈراپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انٹل وہ کوئی زیادہ کو ویری جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ اور سیکنڈ اس کے اندر دیکھیں کسی کی ویلیو جیسے یہاں 0.64 ہے، لیکن اس میں کیونکہ ہمارا کوئی فیکٹر ایفیکٹ نہیں کر رہا تو ہمیں اسے ڈراپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اور کسی فیکٹر کو دیکھ سکتے ہیں جو زیادہ جو ہے وہ کوویریئنس میں پرابلم کریٹ کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک رول یوز کیا جاتا ہے کہ جس کی سب سے کم لوڈنگ ہو رہی ہو آپ اس کو بھی ڈراپ کر سکتے ہیں، اور جس کی بہت زیادہ لوڈنگ آ رہی ہو وہ بھی آپ ڈراپ کر سکتے ہیں۔ جو کم لوڈنگ آ رہی ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس کے رسپانسز سیم نہیں ہوتے باقی تمام آئٹمز کے ساتھ، اور جس کی ہائی لوڈنگ آ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے رسپانسز سیم طرح کے آ رہے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ایک آئٹم آپ نے پوچھا CMD4 کے ریلیٹڈ، تو اس کے رسپونڈنٹ نے اس کو 555 کی ویلیو دی ہو رہی ہو، تو یہ اس طرح کے اس کی لوڈنگ زیادہ آ سکتے ہیں۔ بٹ شارٹ ہم اس کو یوں کہتے ہیں کہ یہ اس سے تھوڑا سا ایکسٹینڈیڈ ورژن یہ تھا کہ جو زیادہ کو ویری کر رہا ہے ہم اس کو ڈراپ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ TSL7 ہے میرے پاس اور TSL9 ہے، یہ دونوں بہت زیادہ کو ویریئنس کے کریٹ کر رہے ہیں، تو اگر ان میں سے میں کسی ایک کو ڈراپ کر دیتا ہوں، TSL7 کو کر دیا، تو آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کے پاس یہاں پہ موسٹلی آپ کی جو کو ویریئنس میں ادر ایررز ٹرم تھی وہ یہاں سے ختم ہو گئی، اور اب آپ کے پاس یہ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کے پاس آل دو یہ TSL9 بھی زیادہ کو ویری کر رہا ہے، لیکن فار دا سیک آف ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں دو کے ساتھ کیری ہو رہا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹیبل لے جاتے ہیں۔ میں ماڈل کو ری رن کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کی آؤٹ پٹس دیکھ لیتا ہوں۔ ہمارے پاس جو آؤٹ پٹس آئیں گی اس کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس ماڈل فٹ میں کیا چینج ہے۔ نو اگین آپ دیکھیں تو ماڈل فٹ میں ہمارا کوئی افیکٹ نہیں آ رہا، سیمین جو ہے وہ ہمارے جو ریکوائرڈ کرائٹیریا اس کے اندر لائک کر رہا ہے، CFI 0.96 گریٹر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پی کلوز 11.5، RM سے 0.05 آ گیا، تو اوورآل ہمارا جو ماڈل ہے وہ اس کو ڈراپ کرنے سے اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آیا، تو بہتر یہی تھا کہ ہم اس میں سے اس آئٹم کو ڈراپ کر دیتے۔ ان دا سیم وے اگر میں اس کو دیکھوں تو یہاں پہ ہمارے پاس CMO میں جو ہے وہ LFLS10 ہے، اور اس کی لوڈنگ بھی زیادہ آ رہی ہے، آل دو اس میں 1.10 اس کی ہے، لیکن کیونکہ یہ کو ویری زیادہ کر رہا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کو ڈراپ کر دیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ تو یہاں سے میں نے LFS10 کو ڈراپ کیا تو ہمارے پاس یہ سچویشن بن گئی، آل دو یہاں پہ ہمارے پاس جو LFS8 بھی ہے وہ بھی کو ویری کر رہا ہے۔ اگین ہم ماڈل کو ری رن کرتے ہیں اور اپنے ریزلٹس کو فائنلی ویریفائی کر لیتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔
ماڈل فٹ اگین 2.20 بہت بہتر ہو گیا. سی ایف آئی بھی وہی ہے, جی ایف آئی 9.933 ہے, اور پی کلوز بھی ہمارے پاس 0.924 آ گیا, اور آر ایم اے سے بھی 0.052 ہے. سو اس طریقے سے آپ کنفرمیٹری فیکٹر انالیسس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے اپنا ماڈل کنسٹرکٹ کریں. ماڈل کے اندر کنسٹرکشن کے بعد آپ ان کے درمیان آپ موڈیفکیشن انڈیسز کو یوز کرتے ہوئے کوویرینسز ڈرا کریں. کوویرینسز ڈرا کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے ماڈل میں امپرومنٹ آتی ہے, اور پھر فائنلی اس میں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سا جو آئٹم ہے وہ زیادہ کوویریئنس کریٹ کر رہا ہے, تو اس کو بہتر یہ ہوگا کہ ہم ڈراپ آؤٹ کر دیں, تو ہمارے ریزلٹ جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.